السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حالت زندگی پر ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے جو ایک طرح سے ماضی کے سابقہ اندازوں کے برعکس کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی رپورٹ میں پیش کی ہے، جسے نئی دہلی سے امریکہ سفارت خانے کے زیر اہتمام شائع ہونے والے میگزین اسپین نے شائع کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی معاشرے میں مسلمانوں کی تعداد کا تخمینہ 35 لاکھ ہے، جس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی معاشرے میں مسلمان ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور ملک کے دیگر شہریوں کے مقابلے میں ان کے اپنا کاروبار کھولنے یا کل وقتی کام کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کی تعداد کا تخمینہ 35 سے 40 لاکھ کے درمیان ہے۔ ان میں 13.5 لاکھ بچے شامل ہیں۔ عالمی سطح پر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ پیو ریسرچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں اسلام سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے، اور اگر افزائش کی یہ شرح جاری رہتی ہے تو 2050 تک مسلمانوں کی تعداد دنیا بھر میں عیسائیوں کی تعداد کے قریب ہو جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس میں جاسوسی کا الزام والے امریکی صحافی ایوان گریشکوچ کی حراست کی برسی کے موقع پر ماسکو کو چیلنج کیا۔ جو بائیڈن نے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر گریشکوچ کی روس میں جاسوسی کے الزام میں حراست کی پہلی برسی پر ایک تحریری بیان دیا۔ اپنے بیان میں جو بائیڈن نے ماسکو انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ روس امریکیوں کو سودے بازی کے آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ روس کو اس کا بدلہ چکانے پر مجبور کرے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے گریشکوچ کو جیل سے نکالنے اور امریکہ واپس لانے کی پوری کوشش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی اس معاملے پر ایک تحریری بیان جاری کیا، جس میں یہ دلیل دی گئی کہ گریشکوچ کو روس نے غیر حق بجانب طور پر قید کیا اور ماسکو اس معاملے کو سیاسی مفادات کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اخبار کے ماسکو آفس میں بطور رپورٹر کام کرنے والے ایوان گریشکوچ کو 29 مارچ 2023 کو روسی فیڈریشن کے یورال علاقے کے یکاترنبرگ میں جاسوسی کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے شجاعیہ میں مزید 13 فلسطینی شہید کر دیے۔ دوسری جانب رفح شہر میں اسرائیلی فوج کے ممکنہ حملے کے بارے میں خدشات کا اظہار کرنے کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ خطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 71 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے صلاح الدین اسٹریٹ پر گاڑی پر بمباری کی۔ تازہ حملوں میں شجاعیہ کے اسپورٹس سینٹر کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج کے اہلکار الشفا اسپتال کے احاطے میں تباہ شدہ گھروں کو آگ لگانے لگے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل کو غزہ پر حملوں کے لیے ہزاروں پاؤنڈ بم اور جدید لڑاکا طیارے دینے کی منظوری دے دی۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ اسٹن کی اسرائیلی وزیر دفاع سے حالیہ ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئے ہتھیاروں کے پیکیج میں 1800 MK 2000 پاؤنڈ بم اور 500 MK 82 500 پاؤنڈ بارود شامل ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اپنے دیرینہ اتحادی اسرائیل کو $3.5 ارب سالانہ فوجی امداد دیتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے 10 سال سے امریکہ میں مقیم افراد کو گرین کارڈ دینے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ افراد اپنا گزشتہ 10 سال کا رہائشی ثبوت دے کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ مجوزہ اقدام کا مقصد غیر دستاویزی افراد کے مسائل حل کرنا ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ غیر قانونی مقیم افراد کو اپنا گزشتہ 10 سال سے رہائش کا ثبوت دینا ہوگا، جس سے وہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اساتذہ، نرسز، فائر فائٹرز کے $6 ارب کے قرضے معاف کر دیے۔ پبلک سروس ورکرز کے دوران طالب علمی میں لیے گئے حکومتی قرضے معاف کر دیے گئے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے معافی قرضوں کی مجموعی رقم $143 ارب ہوئی۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے قرضوں کے معافی کے اعلان پر جو بائیڈن انتظامیہ پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ ناروے نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے حکم امتناع کی تعمیل کریں۔ ناروے کی وزارت خارجہ نے نسل کشی کیس میں اسرائیل کے خلاف نئے اقدامات کرنے کے ICJ کے فیصلے کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے قحط کے شکار غزہ کو انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے فیصلے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یہ لازمی ہے کہ اسرائیل اس کی تعمیل کریں اور مشرق و سطح میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرے۔
فلسطین میں شدید جھڑپوں اور دھماکوں نے غازہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین نے آج ہفتے کے روز یہ بات بتائی۔ جیسا کہ ہلال احمد نے علاقے کے شمال میں تازہ ترین افراتفری امداد کی تقسیم کے دوران متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی ہے، جہاں قحط بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اسرائیل اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان غازہ جنگ بندی پر مذاکرات کے ایک نئے دور کو منظوری دی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دنیا کی اعلیٰ ترین عدالت کے بعد کے فیصلے نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ امداد عام شہریوں تک پہنچانے کو یقینی بنائے، جن کی مایوسی آج ہفتے کے روز دوبارہ کھل گئی۔ فلسطینی ہلال احمد نے کہا ہے کہ غازہ کے شمال میں امدادی سامان کی ترسیل کے دوران فائرنگ اور بھگدڑ سے 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے AFP کو بتایا کہ امدادی سامان کی ترسیل کی نگرانی کرنے والے غازہ کے باشندوں نے ہوا میں گولی چلائی، تاہم علاقے میں موجود اسرائیلی فوجیوں نے بھی فائرنگ کی اور کچھ چلتے ٹرکوں نے کھانا لینے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو ٹکر مار دی۔ اسرائیلی فوج نے AFP کو بتایا کہ اس کے پاس بیان کردہ واقعے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ لڑائی میں نرمی نہیں آئی، بشمول علاقے کے سب سے بڑے اسپتال کے ارد گرد اور حماس کے زیر انتظام غازہ کی پٹی میں وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کم از کم 82 مزید افراد ہلاک ہوئے۔ دنیا بھر سے 50 لاکھ سے زائد افراد رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق 50,000 سے زائد زائرین اعتکاف میں بیٹھیں گے، جبکہ سعودی عرب کی دیگر مساجد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ رمضان میں زائرین صرف ایک بار عمرہ ادا کر سکیں گے۔ سربراہ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زائرین کی تعداد بڑھنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر افرادی اور تکنیکی سہولتیں بڑھا دی گئی ہے۔ یورپی یونین کے سفیر برائے مشرق وسط لیوجی دی مایو نے کہا ہے کہ 350 سے زائد یورپی تجارتی اداروں نے اپنا ریجنل مرکز سعودی عرب کے شہر ریاض میں منتقل کرنے کا لائسنس حاصل کیا۔ الاقتصادیہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ متعدد معروف یورپی کمپنیاں مملکت میں صدر دفتر قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے حوالے سے بھی غیر ملکی کمپنیوں کو مراعات دینے کا اعلان کیا گیا۔ مملکت کا ہدف ہے کہ سال 2030 تک 480 کے قریب عالمی کمپنیاں اپنا علاقائی دفتر قائم کریں۔ دراصل یورپی یونین کے ایمبیسڈر نے دو طرفہ تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب اور یورپی یونین تجارتی امور میں اہم شراکت دار ہیں۔ سال 2023 میں مصنوعات جبکہ سال 2022 میں سروسز سیکٹر میں مجموعی طور پر مشتمل تھا، جس کی مجموعی مالیت 70 ارب یورو تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1300 سے زائد یورپی کمپنیاں سعودی عرب کے مختلف ترقیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق شاہ سلمان کے خصوصی مشیر اور الشفا اوقاف نگران کونسل کے چیئرمین شہزادہ فیصل بن سلمان نے حال ہی میں مکہ مکرمہ میں نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز کی موجودگی میں الشفا اوقاف کی کارروائیوں کا افتتاح کیا۔ SPA کے مطابق یہ لانچ گزشتہ رمضان میں مدینے میں الشفا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے تعارف پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد مملکت کے متعدد خطوں میں مفت صحت کی دیکھ بھال یا انشورنس تک رسائی کے بغیر رہائشیوں تک صحت کی دیکھ بھال کی کوریج کو بڑھانا ہے۔ مکہ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین عبداللہ صالح کامل کی میزبانی میں منعقدہ تقریب میں الشفا ہیلتھ انڈومنٹ پلیٹ فارم کا اعلان کیا گیا۔ دبئی میں اگرچہ برج خلیفہ کے مکین ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن ٹاور کی اونچائی کی وجہ سے وہ 3 مختلف اوقات میں افطاری اور سحر کرنے پر مجبور ہیں۔ اخبار الامارات الیوم کے مطابق اوقات کے درمیان فرق زمین کے قریب منزلوں اور بہت اونچی منزلوں کے رہائشیوں کے درمیان وقت میں فرق کی وجہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے برج خلیفہ، جس کے رہائشی تقریباً 12,000 ہیں اور یہ 160 سے زیادہ منزلوں میں مقیم ہیں، ان کو مختلف اوقات میں سحری اور افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اسلامی امور کے محکمے نے بلند و بالا ٹاورز کے رہائشیوں کو اذان کے بعد افطاری میں اپنی اونچائی کے لحاظ سے 2 یا 3 منٹ تاخیر کرنے کو کہا ہے۔ عمارت کی بلندی کی وجہ سے برج خلیفہ کے رہائشی 3 مختلف اوقات میں سحر و افطار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 80ویں منزل سے 150ویں منزل تک کے رہائشی افطار میں 2 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ اسی شرح ان کی سحری 2 منٹ جلدی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ 150ویں منزل اور اس سے اوپر کے رہائشیوں کے لیے مغرب کی نماز کی اذان 3 منٹ تاخیر سے دی جاتی ہے۔ ان کی سحری کا وقت بھی 3 منٹ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم ایک بہت ہی مشکل جغرافیائی میں ہیں جو آگ کے گھیرے میں واقع ہیں۔ ماسکو میں دہشت گردانہ حملے نے حالات کے اب بھی کتنے نازک ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اردوغان نے استنبول میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ترکیہ کی حیثیت سے ہم ایک بہت ہی مشکل جغرافیہ میں ہیں جو آگ کے حلقے میں گھرا ہوا ہے۔
बहर असवद की दूसरी जानिब जंग अपने 2 साल मुकम्मिल करके तीसरे साल में दाखिल हो गई है। हमारा पड़ोसी शाम 13 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेकाम, अमन और सुकून हासिल नहीं कर सका। हम सब दुखी दिल के साथ गाज़ा में मासूम शहरियों के खिलाफ हो रही नस्लकशी की मजम्मत करते हैं। मॉस्को में होने वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले ने हम सब को दिखाया कि हालात अब भी कितने नाजुक हैं और ये वाज़ेह है कि कलील मुद्दत के अंदर ये हालात ठीक नहीं होंगे और करा अर्ज़ को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब सदर अर्दगान ने इस्तांबुल अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूथ प्रोग्राम में अपनी तकरीर में कहा कि हमने नौजवानों को तरक्या सदी का विजन तोहफे में दिया है। हम हर मौके पर इस बात का इरादा करते हैं कि हम अपने आप को आपके दौर के मेहमान के तौर पर देखते हैं। रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पी कोरेफ ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मॉस्को में हमले में कीमती जानों के ज़ाया पर गहरे दुख का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ मुतअद्दिद शोबों बिलखुसूस तोनाई, तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने का मुतमनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रूसी सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा किया। रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता है। तोनाई, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा रूस तालीम और सकाफत में भी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। दोनों ममालिक शांघाई ताउन तंजीम में भी सरगर्म अमल है। हिंदुस्तानी बहरिया ने ऐलान किया है कि इसने बहरे अरब में कज़ाकों के हाथों पकड़े गए ईरानी परचम बरदार माहीगीरी जहाज़ और अमले के 23 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहरी बेड़े की जानिब से जारी बयान में रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाए गए माहीगीरी जहाज़ के बारे में तफसीलात को जगह दी गई। बयान में कहा गया है कि FV अल खंबर बहरी जहाज़ को कज़ाकों के कब्जे में लेने के बाद बहरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरेकार में 2 जंगी बहरी जहाज़ तफवीज़ किए थे। बयान में बताया गया है कि तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहे ऑपरेशन के बाद जहाज़ पर कब्जा करने वाले कज़ाकों ने हथियार डाल दिए और हमले के 23 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया गया। बताया गया कि माहीगीरी के जहाज़ को महफूज जोन में ले जाने के लिए बहरी की माहिर टीमों के जरिए जामे सफाई और जांच पड़ताल का अमल जारी है। हिंदुस्तान के दारुल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के खाते मुंजमद किए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद है कि हर कोई आज़ादाना और गैर जानिबदाराना माहौल में हिंदुस्तान में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में वोट डाल सकेगा। उन्होंने ये तबसरा हिंदुस्तान के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और जिस भी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ के लोगों के सियासी और शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इसके अलावा हर कोई आज़ादाना और गैर जानिबदाराना माहौल में वोट डाल सके। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल अमेरिका और जर्मनी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। इन दोनों मुल्कों के रद्द-ए-अमल पर वज़ारत ख़ारजा ने सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए दोनों मुल्कों के सिफारतकारों को तलब किया था।